قیمت کیا؟ مرد مومن مرد حق، سراج الحق قدم بڑھاؤ، سراج الحق قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ کوئی بندہ نہ چڑھے، تھلے آ جاؤ یار، پیچھے ہو جاؤ بھائی، تھلے آ جاؤ آ جاؤ، تھلے آ جاؤ، لوگ پیچھے ڈال دو بھائی، سارے پیچھے ڈال دو، سارے جگہ خالی کروا دو، پھر بھائی سارے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ باما بالا کے پرجوش پرعزم میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، اور اس عظیم الشان ٹورنامنٹ کے انعقاد کرنے والے جناب ڈاکٹر بابر صاحب، جناب رائے عتیق کرل صاحب، جناب حماد خان لاشاری صاحب، جناب ڈاکٹر قدیر لاشاری صاحب، جناب میاں منیر نازش صاحب، فلک شیر صاحب، اور میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، آج میں خیبر پختونخوا میں تھا، دور دراز علاقے میں تھا، لیکن اتنا طویل سفر اور مسلسل سفر میں نے آپ لوگوں کی محبت میں کی، اور یقیناً دل سے بات کرتا ہوں، بہت تھکاوٹ تھی، لیکن آپ کے روشن چہروں کو دیکھ کر، پرجوش نعروں کو سن کر، آپ کی اچھی قیادت کو دیکھ کر میری دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہوئی، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج میں بہت ہی پیارے بھائیوں کے درمیان ہوں۔ میرے لوگوں، آپ سب نوجوان ہیں، اور میں نوجوانوں سے آج دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور تقریر میں بھی کروں گا، اور آپ کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں انصاف ہے یا ظلم کا نظام ہے؟ پاکستان میں دیانتداری ہے یا کرپشن ہے؟ پاکستان میں روشنی ہے یا اندھیرے ہے؟ بے روزگاری ہے یا روزگار ہے؟ لوگوں، بچہ بچہ گواہی دیتا ہے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں، ہاسپٹلز میں غریب کے لیے علاج نہیں، روزگار میں رشوت اور کرپشن کے بغیر ملازمت نہیں ملتی۔ پاکستان ایک نہیں، دو پاکستان، ایک غریبوں کا، ایک اشرافیہ کا، مالداروں کا۔ ان کے گلیوں میں جائیں تو عطر اور اسپرے کی خوشبوئیں، گراؤنڈ موجود،
بہترین تعلیمی ادارے موجود، بہترین ہاسپٹل موجود، 99% پاکستان جہاں گلیوں میں کیچڑ، سڑکیں کنڈرات، ڈرینیج سسٹم نہیں، بچے پڑھی بے روزگار نہیں، صلاحیت ہو بھی تو بغیر رشوت کے کوئی ملازمت نہیں ملتی۔ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کے والدین بھی، آپ کے پرانے نسل بھی ایک بات کرتے ہیں، اور وہ یہی بات کرتے تھے کہ حالات خراب ہے، اور آپ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ حالات خراب ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حالات خراب ہے تو اس خراب حالات کو بدلنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ لوگوں، فرعون کا نظام ہے تو کوئی موسیٰ ہونا چاہیے، نمرود کا نظام ہے تو کوئی ابراہیم ہونا چاہیے، ابو جہل کا نظام ہے تو کوئی حضرت عمر ہونا چاہیے، یزید کا نظام ہے تو کوئی امام حسین بننا چاہیے۔ میں نے آپ کے لیے جدوجہد کا پیغام لایا ہے، میں نے آپ کے لیے ظلم اور جبر کے خلاف لڑنے کا اور مظلوم کے ساتھ دینے کا اور ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کا پیغام لایا ہے۔ جماعت اسلامی سیاسی پارٹی نہیں ہے، پیپل پارٹی کی طرح، مسلم لیگ کی طرح کہ کسی جاگیردار نے اپنے خاندان کے لیے بنائی ہو، کسی کرپٹ سرمایہ دار نے اپنے خاندان کے لیے بیانی ہو۔ جماعت اسلامی اللہ کی جماعت ہے جس کا واحد مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں اللہ کا نظام ہو۔ یہ شرم کی بات ہے، 76 سال گزر گئے، آج بھی ہم انگریز کا غلام، 76 سال گزر گئے، عدالتوں میں انگریز کا نظام، 76 سال گزر گئے، تعلیمی اداروں میں انگریز کا نظام، 76 سال گزر گئے، بینکوں میں سود کا انگریز کا نظام، سیاست میں انگریز کے شاگردوں کا نظام۔ جماعت اسلامی اس نظام کو بدلنا چاہتی ہے، جماعت اسلامی اس پاکستان میں انقلاب لانا چاہتی ہے۔ دیکھو، آپ بھی دیہات کے لوگ ہیں، میں بھی پاک افغان بارڈر میں رہنے والا ایک دیہاتی سراج الحق ہوں، لیکن جماعت اسلامی نے مجھے ان دیہاتوں سے اٹھا کر صوبائی اسمبلی کا ممبر بنایا، جماعت اسلامی نے مجھے سینئر منسٹر بنایا، فائنانس منسٹر بنایا، جماعت اسلامی نے مجھے سینیٹر بنایا، جماعت اسلامی نے مجھے پاکستان کا امیر، جماعت اسلامی پاکستان کا امیر بنایا۔ اس لیے سرمایہ داروں کی جماعت نہیں ہے، یہ ظالم جاگیرداروں کی جماعت نہیں ہے، یہ آپ کی جماعت ہے، یہ ہر اس نوجوان کی جماعت ہے جو تبدیلی چاہتا ہے۔ اس ملک میں بار بار عوام کو دھوکہ دیا گیا، پیپلز پارٹی نے سوشلزم کے نام پر دھوکہ دیا، روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ دیا، مسلم لیگ نے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے دھوکہ دیا، پرویز مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر دھوکہ دیا، پی ٹی آئی نے ہم لائیں گے تبدیلی اور حقیقی تبدیلی لائیں گے، 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کی، 4.25 سال پاکستان پر حکومت کی، دھوکہ دیا۔ پی ڈی ایم نے 16 مہینے تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر حکومت کی کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے، ہم بے روزگاری ختم کریں گے، ہم بدامنی ختم کریں گے، لیکن پی ڈی ایم کی وجہ سے مہنگائی میں بھی اضافہ، بے روزگاری میں بھی اضافہ،
مسائل میں اضافہ، اور آج پاکستان ہے ساری دنیا کے لیے تماشا بن گیا ہے۔ 3.25 کروڑ آپ کے بچے اسکول جانے سے محروم ہیں۔ پاکستان کے 7 کروڑ نوجوان ہیں روزگار سے محروم ہے۔ 10 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ پاکستان میں آج کرپشن ہے۔ کل آرمی چیف نے کراچی میں تاجر برادری کو بلایا تھا اور موتی والا کے کہنے کے مطابق آرمی چیف نے تاجروں سے کہا کہ مجھے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ کرپشن ہے، اگر آپ پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو کرپشن کو ختم کرے۔ اب کرپشن کی بدبو سعودی عرب کے بادشاہ نے بھی محسوس کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان جس کو اللہ نے 5 دریاؤں سے نوازا، 4 موسموں سے نوازا، معدنیات سے نوازا، سونے چاندی اور قیمتی وسائل سے نوازا، 1000 کلومیٹر ساحل سے نوازا، اس کے باوجود بھی پاکستان میں غربت ناچ رہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے ڈگریاں حاصل کی اور بے روزگار۔ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ لوگوں، آج پاکستان کی کرنسی روپیہ افغانستان، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، بنگلہ دیش، ہندوستان سے زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ آج پاکستان میں شرح نمو کا مطلب یہ ہے کہ شرعی ترقی، آگے بڑھنے کی شرح صرف اور صرف 0.25 ہے۔ ہمارے قریب بنگلہ دیش ہے، ان کی شرعی ترقی 7% ہے۔ افغانستان کی کرنسی افغانی ہے، 4 گنا ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ کل ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق افغانستان میں 12% خوراک کی چیزوں کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ ان کا روپیہ، ان کا افغانی مستحکم ہوا ہے۔ لیکن ساری دنیا میں اگر کوئی قوم جہاں غربت سب سے زیادہ، بے روزگاری سب سے زیادہ، بدامنی سب سے زیادہ، اس ملک کا نام پاکستان ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان پارٹیوں نے اس پاکستان کو یہاں تک پہنچایا کہ آج ہمارے 300 بچے یونان کے سمندر میں ڈوب گئے۔ گزشتہ 5 مہینوں میں 4 لاکھ سے زیادہ نوجوان ملک چھوڑ کر ملک سے بھاگ گئے ہیں۔ تو ہم کہاں جائیں؟ یہ ملک آپ کا ہے، یہ ہماری لیے ماں کے گود کی طرح مقدس ہے، یہ مسجد کی طرح مقدس ہے، یہاں ہمارا جینا بھی ہے، مرنا بھی ہے۔ ہم نے بھاگنا نہیں ہے، ہم نے اس ملک کو آباد کرنا ہے، ہم نے اس پاکستان کو ترقی دینا ہے، ہم نے اس پاکستان کو ایک سپر پاکستان اور سپریم پاکستان بنانا ہے۔ لیکن اس کام کے لیے ہم نوجوانوں سے تعاون چاہتے ہیں کہ لوگوں، آپ کی ایک بہن ہے، اس بہن کا نام ڈاکٹر عافیہ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ آج وہ کہاں ہے؟ وہ پاکستان میں ہے یا امریکی جیلوں میں ہے؟ امریکی جیل میں ہے۔ تو آپ کے یہ پاکستان کے حکمران زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان اور یہ سارے باری باری امریکہ گئے ہیں۔ ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بزدل حکمرانوں، آپ وہاں جا کر امریکی صدر سے ہاتھ ملا کر خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ نے حجر اسود چوما ہو، لیکن ایک بار ان بزدل حکمرانوں نے ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کی بات نہیں کی۔ جماعت اسلامی کو اقتدار اور حکومت اور اختیار ملا، سب سے پہلے ہم ڈاکٹر عافیہ کو رہا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ امریکی سفیر
آج وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملنے آیا ہے، کل الیکشن کمشنر سے ملنے گئے تھے، پرسوں مریم صاحبہ سے ملنے گئے تھے۔ یہ اگر پاکستانی لیڈر ہے، یہ ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کے جیل میں ہماری ایک بہن ہے جس کا نام ڈاکٹر عافیہ ہے، آپ اس کو رہا کرے۔ لیکن یہ بزدل حکمران، یہ بزدل قیادت، ان کی وجہ سے کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا، ان کی وجہ سے عافیہ جیلوں میں پڑی ہے، ہمارے انتظار میں ہے۔ نوجوانوں، میں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے، ان کی والدہ سے ملنے کراچی گیا۔ ان کی والدہ نے مجھے ڈاکٹر عافیہ کی اپنی آواز میں ان کا پیغام سنایا۔ اس نے اپنی امی سے کہا کہ میری امی، اگر آپ سے پہلے موت مجھے آئی اور میں مر گئی اس جیل میں تو میرے لیے مت رونا، میں قیامت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر پاکستانی قوم کے خلاف گواہی دوں گی کہ یہ وہ مسلمان ہے جنہوں نے مجھے یہودیوں کے ہاتھوں بیچا تھا، یہ وہ مسلمان ہے جنہوں نے مجھے کراچی میں پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ لوگوں، کیا ہم وہ نہیں ہے کہ بغداد میں ایک آدمی کو فریاد اور ایک آواز اور ایک خط اور پیغام ملا کہ تمہاری بہن راجہ طاہر اور اس کے بدماشوں نے یرغمال بنایا ہے۔ وہ 17 سال کا نوجوان محمد ابن قاسم بغداد سے کراچی پہنچے اور اپنے بہن کی خاطر لڑے، راجہ طاہر کو شکست دی اور اپنی بہن کو رہا کروایا۔ میرے دوستو، کیا ہم وہ نہیں ہے کہ معتصم باللہ مصر میں اپنے دربار میں بیٹھے تھے، ایک آدمی نے پیغام دیا کہ بارڈر پر ایک خاتون آپ کو یاد کر رہی تھی جس کے چادر کو، دوپٹے کو ایک عیسائی نے ہاتھ لگایا تھا اور وہ چیخ رہی تھی کہ معتصم باللہ آپ کہاں ہیں؟ ایک کافر غیر مسلم نے میری عزت کو، میری چادر کو ہاتھ لگایا۔ معتصم باللہ کے ہاتھ میں پانی کا جام تھا، اس نے وہ جام پھینکا اور اللہ کو گواہ بنا کر اعلان کیا کہ میرے رب، میں اس وقت تک پانی کا قطرہ اپنی منہ میں نہیں ڈالوں گا جب تک اپنے مظلوم بہن کا بدلہ نہ لوں۔ وہاں سے روانہ ہو گئے اور لڑے اور اپنی بہن کے خاطر چلتے رہے، لڑتے رہے، عیسائی فوج کو شکست دی اور اپنی بہن کی عزت اور دوپٹے کی عزت کو بحال کر کے ان کو بلایا اور پوچھا کہ میری بہن، اب آپ راضی ہے؟ اب میرے بارے میں اللہ کے حضور شکایت تو نہیں لگاؤں گے؟ ہم بھی نوجوان ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، ہمارے بازو میں بھی طاقت ہے، ہماری دلوں میں بھی کلمے کی روشنی ہے، ہماری زبانوں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہے۔ پھر ہم کیوں اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ ہماری بہن امریکی جیلوں میں ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ وہ پاکستانی حکمران ہیں جنہوں نے یوسف رمزی کو پکڑا، امریکہ کے حوالے کیا، جنہوں نے ملکانسی کو پکڑا، امریکہ کے حوالے کیا، جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس جس نے آپ کے 3 بھائیوں کو لاہور میں شہید کیا، امریکی بدماش تھا، ان کو رہا کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہو؟ انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جہاں 100 گیدڑوں کی قیادت ایک شیر کی ہاتھ میں ہو اس پر حملہ نہ کرو، لیکن جہاں 100 شیروں کی قیادت ایک گیدڑ کی ہاتھ میں ہو اس پر حملہ کرو۔ آپ شیر میرے سامنے، آپ شاہین میرے سامنے، لیکن اس شاہین صفت قوم کی قیادت بزدل لوگ کر رہے ہیں، بزدل لیڈر کر رہے ہیں، امریکی ایجنٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آج اس شہر دیہات کے نوجوانوں سے درخواست کرنے آیا ہوں، ہمارے بڑوں نے بھی ظلم برداشت کیا، 76 سال انہوں نے ہمارے برباد کی، حکمرانوں نے
اب وقت آیا ہے کہ اس پاکستان کا نوجوان ایک حقیقی انقلاب اور حقیقی تبدیلی کے خاطر اٹھے، یا اس میدان کو تبدیل کرے اور یا اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ میں انقلاب لانا چاہتا ہوں، مجھے انقلابیوں کی تلاش ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ مجھے انقلابیوں کی تلاش ہے، اس لیے آج میں نے طویل سفر کر کے آپ کی شہر میں آپ کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ ہم اکیلے کھڑے ہیں۔ گزشتہ دنوں اس حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اور اضافہ 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ نہیں کیا، 56 روپیہ فی یونٹ حکومت اب دیتے ہی ہے۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بنگلہ دیش میں 3.94 روپے 1 یونٹ ہے، آپ کیسے پاکستانی قوم کو 56 روپے فی یونٹ پر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں آئی پی پیس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے۔ آئی پی پیس کیا بلا ہے؟ یہ بجلی بنانے والی کمپنیاں ہیں، ان کے ساتھ حکومتوں نے معاہدہ کیا ہے کہ آپ بجلی پیدا کریں، کوئی خریدے یا نہ خریدے ہم اس کا پیمنٹ کریں گے۔ اب 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اور کھپت ہے 26,000 میگا واٹ کی، تو یہ جو 15,000 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوتی ہے، اب اس کا بوجھ بھی ہم پر ڈالتے ہیں۔ خود حکومت کہتی ہے کہ 550 ارب سے زیادہ پاکستان میں بجلی کی چوری ہے۔ اب چوری کو کنٹرول تو نہیں کر سکتی، لیکن بوجھ ہم پر ڈالتے ہیں۔ 500 ارب سے زیادہ لائن لاسز ہے، تاریب سیدھا، ٹرانسفارمر خراب، میٹر خراب، اس کا بوجھ ہم پر ڈالتے ہیں۔ میرے لوگوں، اس حکومت کے کہنے کے مطابق 1,90,000 لوگ ایسے ہیں سرکاری افسر جو مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، 220 ارب سے زیادہ، اور بوجھ ہم پر ڈالتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ظلم کو نہیں مانتے۔ میں نے اس لیے 2 ستمبر کو اس قوم سے ہڑتال کے لیے اپیل کی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، پوری قوم نے میری آواز پر لبیک کہا، اور پاکستان کے 80 لاکھ دکانداروں نے اپنی دکانوں کو بند رکھا۔ اب جماعت اسلامی نے اس ظلم کے خلاف پاکستان کے 4 گورنر ہاؤسز پر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 18 تاریخ کو پشاور میں گورنر ہاؤس پر دھرنا ہوگا، اور کل فیصلہ کریں گے انشاءاللہ لاہور کے گورنر ہاؤس پر بھی دھرنا ہوگا، سندھ کے گورنر ہاؤس پر دھرنا ہوگا، کراچی کے علاوہ کوئٹہ کے گورنر ہاؤس پر دھرنا ہوگا۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ان دھرنوں میں شریک ہو کر قوم کے لیے انصاف مانگنے کی اس جدوجہد میں شریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میرے لوگوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، لوگوں نے نگران وزیر اعظم سے پوچھا کہ بھئی پوری قوم سراپا احتجاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی نان ایشو ہے، اور بجلی کی قیمت میں اضافہ یہ نان ایشو ہے۔ میں کہتا ہوں جناب انوار الحق صاحب، آپ کے لیے گرانی نان ایشو ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نان ایشو ہے، اس لیے کہ آپ کو نوکری مل گئی ہے، لیکن میرے لیے یہ مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ قسطوں میں پیسہ لینے کے لیے، یعنی آپ سے قسطوں میں بل لینے کے لیے، وزیر اعظم کہتے ہیں میں IMF سے بات کروں گا۔ یہ وزیر اعظم ہے، یہ حکومت ہے کہ
قوم سے کہتے ہیں کہ میں IMF سے درخواست کروں گا کہ جو اس وقت کا بل ہے وہ سرما میں آپ سے لے لے، اور خط لکھا، IMF نے اس کا جواب نہیں دیا۔ IMF کا جو سربراہ ہے جارجیو، اس کا پیغام میں نے سنا، ان کا پیغام یہی ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت سے کہتے ہیں کہ بڑے جاگیرداروں اور بڑے سرمایہ داروں سے ٹیکسز لے کر غریبوں کو دے دے، آپ سبسڈی غریبوں کو دے دے اور مالداروں سے لے لے، لیکن واحد پاکستان کی حکومت ہے کہ غریبوں سے لیتی ہے اور مالداروں کو سبسڈی دیتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے کہنے کے مطابق نوجوانوں، آپ کا یہ سرمایہ دار، آپ کا یہ جاگیردار، آپ کا یہ مراعات یافتہ کرپ اشرافیہ 17.7 ارب ڈالر مراعات لیتی ہے۔ کتنا؟ 17.7 ارب۔ اور آپ کے لیے ڈسپرین کی گولی نہیں ہے، آپ کے لیے 1 یونٹ بجلی نہیں ہے۔ اور اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ بجلی کا بل نہ دے ان کا میٹر کاٹا جائے۔ میں نے بھی اعلان کیا ہے حکومت کے مقابلے میں کہ جس غریب کا میٹر حکومت نے کاٹنے کی کوشش کی، ہم ان کے ہاتھ توڑیں گے اور ہم میٹروں کی حفاظت کریں گے۔ آج کا غریب سن لے، جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے، اب آپ لاوارث نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے ہر کارکن نے سر ہتھیلی پر رکھ کر اپنے ملک کے مظلوم، اپنے ملک کے مجبور اور غیرت مند قوم کے خاطر ہر قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل پشاور کی حکومت نے، خیبر کی حکومت نے ہمارے کارکنان کے خلاف FIR کاٹی ہے۔ میں نے کہا کتنے FIR؟ 1000، 1 لاکھ، 1 کروڑ، جتنا بھی کر سکتے ہو کر لو، لیکن ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میرے لوگوں، میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک قومی اسمبلی ہے، ایک صوبائی اسمبلی ہے۔ جماعت اسلامی کا منشور یہی ہے کہ ہم آپ نوجوانوں کے لیے ہر ضلع میں ایک منتخب یوتھ اسمبلی بنائیں گے تاکہ آپ لوگ اپنے ضلع کے نوجوانوں کے بارے میں خود ہی فیصلے کر سکے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے جماعت اسلامی کی حکومت آتی ہے تو ہم نوجوانوں کے لیے اپنا یوتھ بینک قائم کریں گے، اور اس یوتھ بینک سے ہم نوجوانوں کو بلا سود قرضے دیں گے تاکہ وہ پڑھے بھی، تاکہ وہ بڑھے بھی، تاکہ وہ اپنا کاروبار بھی کرے۔ ہماری حکومت آئے گی تو آپ کے لیے یوتھ کلچر سینٹر بنائیں گے۔ ہماری حکومت آئے گی آپ کے لیے اپنا یوتھ شاپنگ سینٹر بنائیں گے۔ ہماری حکومت آئے گی تو آپ کے لیے شادی آسان پروگرام بنائیں گے تاکہ ہمارا کوئی نوجوان، ہمارے بچے اور بچیاں غربت کی وجہ سے شادی جو کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے محروم نہ رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ نہ صرف نوجوانوں کے لیے بھی بلکہ لڑکیوں کے لیے بھی انشاءاللہ ہر یونین کونسل میں گراؤنڈز ہوں گے، نوجوانوں کے لیے علیحدہ گراؤنڈ، پلے گراؤنڈ، اور لڑکیوں کے لیے شریعت کی حدود کے اندر علیحدہ پلے گراؤنڈ۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان مضبوط ہو، صحت مند ہو، توانا ہو، اور وہ کھیلے اور آگے بڑھے۔ اس خوبصورت پاکستان کی تعمیر کے لیے جماعت اسلامی نے یہاں جس نوجوان کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے وہ رائے عتیق الرحمان کرل صاحب ہے۔ صبح اور شام آپ کی خدمت کرنے والا، آپ کی خدمت میں لڑنے، مرنے اور جیل جانے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والا۔ میرے لوگوں، جب تک ظالم جاگیردار قومی اسمبلی میں موجود ہے، جب تک کرپٹ سرمایہ دار قومی اسمبلی میں موجود ہے، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کلین بنے، پاکستان گرین بنے،
پاکستان خوشحال بنے، پاکستان دنیا کے لیے مینارہ نور بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کشمیر آزاد ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ کو رہائی ملے، ایک ہی راستہ ہے، آپ سب لوگ مل کر جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ بعض میں سنتا ہوں نوجوان نے خودکشی کی، غربت سے تنگ آ کر، گھریلو حالات سے تنگ آ کر۔ میں کہتا ہوں بابا خودکشی نہ کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے، جان اللہ کی امانت ہے۔ خودکشی کے بجائے ان لوگوں سے لڑنے کی ضرورت ہے جنہوں نے آپ سے حلال رزق کا دروازہ چھین لیا ہے۔ خودکشی کے بجائے ان گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اس ملک پر غربت، افلاس اور امنی کا نظام مسلط کیا ہے۔ جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ انقلاب ہو، آپ کے بچے پڑھیں، انقلاب ہو، نوجوانوں کو روزگار ملے، انقلاب ہو، بزرگوں کو بڑھاپا الاؤنس ملے، انقلاب ہو، غیر آباد زمین نوجوانوں میں تقسیم ہو، انقلاب ہو، مسجد ہمارا مرکز بنے، اور انقلاب ہو، جس نے اس قوم کو لوٹا ہے اس کا نام کوئی بھی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، انشاءاللہ اللہ کو گواہ کر کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ایک ایک ظالم جاگیردار اور کرپٹ سرمایہ دار، توشہ خانے کو لوٹنے والوں، پی آئی اے کو تباہ کرنے والوں، پی ٹی سی ایل کو تباہ کرنے والوں، سٹیل مل کو تباہ کرنے والوں، بینکوں کو لوٹنے والوں، خزانے کو لوٹنے والوں، ایک ایک پائی کا حساب ان سے کر کے انشاءاللہ ان سے میں اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت جیل بھروں گا۔ اس عظیم انقلاب کے لیے میں آپ لوگوں کا ساتھ اور آپ لوگوں کی رفاقت اور نصرت چاہتا ہوں۔ عدل کا نشان ترازو، انصاف کا نشان ترازو، نوجوانوں کا نشان ترازو، بزرگوں کا نشان ترازو، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا نشان ترازو، دنیا میں بھی عدل کا نشان ترازو، اور قیامت میں بھی کامیابی کا نشان عدل کا نشان ترازو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ترازو کو اپنا نشان بنا دو اور ترازو پر ٹپا لگا دو، ترازو کا ساتھ دو، اور یہی ترازو ہے انشاءاللہ کہ عدل اور انصاف کی ضمانت ہے۔ میں ایک بار پھر رایا عتیق کو، حماد حسن کو، ڈاکٹر قدیر کو، فلک شیر کو، اشرف بٹی کو، ساول خان کو، اور میاں منیر نازش کو، اور تمام ان چمکتے دمکتے چہروں کو زبردست مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب مل کر نعرہ لگائے، پاکستان 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 پاکستان۔ السلام علیکم۔ تمام دوست